یہ آپ کے سامنے کتاب ہے پگلی۔ یہ ہمہ جہت تحریروں کا گلدستہ ہے، صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ یہ حقیقت، بالکل حقیقت ہے۔ اس میں کیا ہے، کیا ہے، میں نے اس کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے، لکھاری کو جانا، جانچا، پرکھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کتاب میں کیا نہیں ہے؟ پیار ہے، محبت، عشق، تصوف، شریعت، طریقت، رسم و رواج، سیر و سیاحت، لگاؤ، رکھاؤ، برتاؤ، طریقہ قرینہ، سلیقہ مجلس، آداب مجلس۔ ہر فطرت، ہر قسم کے، ہر عمر کے افراد، عورتوں، مردوں، لڑکے، لڑکیوں، بچے، بچیوں، سب کے لیے یکساں دلچسپی کا سامان یہ کتاب پگلی لیے ہوئے ہے۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی داستان ہے جو کبھی جنگل و صحرا میں بال بکھیرے آنسو بہاتے پھر رہی ہے، کبھی ہجر کی ستائی ہوئی وصال کی متمنی، تو کبھی سیر گاہوں میں گنگناتی چہچہاتی نظر آتی ہے، اپنے محبوب کی آغوش میں سر رکھے، دنیا و مافیا سے بلکہ ہر غم سے بے نیاز۔ کتاب میں عشق و مستی، لجاجت انکساری ہے، بے حسی و بے بسی بھی ملے گی۔ عشق حقیقی نظر آ رہا ہے تو عشق مجازی بھی موجود ہے۔ یہ سب کچھ وہ اپنے اوپر طاری کر کے بتاتی ہے، زیادہ آسان الفاظ میں۔ آج کی جدتوں سے آشنا لڑکی اپنا سب کچھ محبوب پہ لٹا کر مطمئن نظر آتی ہے، پچھتاوے کا اظہار بھی کرتی ہے، اپنے جذبات کی آخری منزل پر دکھتی ہے۔ اسی عصر و عمر کی جنس مخالف کی بات کی جائے تو وہ کہیں وفاؤں میں منزل اولیٰ پر نظر آتا ہے تو کہیں جذبات کے نقطۂ خلاء پر آسمانوں پر اڑتا رہا ہوتا ہے۔ کتاب میں سیر گاہیں، کوچہ و بازار، دکھ ہیں، سکھ ہیں، محبت تو ہے مگر نفرت کے اظہار میں جہاں ضرورت ہے اس سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔ ہر عمر کے لوگ اسے پڑھ کر بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ پڑھتے ہوئے آپ کو آہیں، سسکیاں، رونا، دھونا، آنسو اور ساتھ ہی کہہ کے سنائی دیں گے، خوشیاں دکھائی دیں گی، وہ سب جذبات ہیں۔ آگاہی اور لذت آشنائی ہے، رہنمائی اور منزل کی نشاندہی ہے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمری، بڑھاپے کی باتیں، خوابوں کا ذکر، حقیقتوں کا تذکرہ، تاریکی و روشنائی، شب و روز، نمازیں، روزہ، صدقہ و صدق، سچ کھوٹ، سب پر کہیں نہ کہیں بات کی ہے۔ ایسی کتاب سوشل میڈیا کے ذکر، اس کی التفات اور خرابات و خرافات کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ وہ بھی اس میں ہے۔ لکھاری کو ایسے ہی کئی حسین، خوشگوار اور مایوس کن حالات سے خود گزرنا پڑا۔ محبت میں مایوسی میں گھرے اور کامیابی کے متلاشی لوگوں کو یہ اپنی آپ بیتی لگے گی۔ ایسا جذباتی ماحول بھی بنا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے اوپر گزر رہا ہے۔ پڑھتے جائیں تو رائٹر آپ کو کسی اور ہی دنیا سے روشناس کرا رہا ہوتا ہے۔ آپ بے خود ہو جاتے ہیں، اپنا آپ کھو دیتے ہیں۔ آپ رائٹر کی طرح سوچ رہے ہوتے ہیں، جس کیفیت میں اس نے لکھا وہ کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی ہے۔ رائٹر کی شخصیت کے بارے آپ کتاب پڑھنے کے بعد بھی حتمی رائے اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا تو جواب تھا، مجھے خود پتہ نہیں کیا ہوں۔ بہرحال ان کی خودداری اور خود فراموشی ساتھ ساتھ وزاداری میں بھی اپنی ایک پہچان رکھتی ہیں۔ پگلی کی مصنفہ جرنلسٹ تحسین طاہر ہیں۔ یہ ان کی فیس بک پر شائع ہونے والی پوسٹیں ہیں جس میں ان کے اپنے جذبات بھی شامل ہیں، دوستوں کے خیالات کو حصہ بنایا ہے۔ ٹرین، بائیک، بس، ویگن پر سفر کرتی ہیں، ان کے تجربات کو شیئر کیا ہے، اپنی محبتوں کے بارے میں بتایا ہے۔ نوجوان نسل جن مسائل سے دوچار ہے ان کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ان کا حل بھی بتاتی ہیں۔ پھول میگزین سے 10 سال سے منسلک ہیں، نوائے وقت میں آرٹیکل شائع ہوتے ہیں۔ پگلی ان کی پہلی کاوش ہے جو ہر نوجوان لڑکی اور لڑکے کے دل کی آواز ہے۔ پگلی کتاب آن لائن آپ کو مل سکتی ہے جس کی قیمت 1500 روپے رکھی گئی ہے، جو رعایتی قیمت پر 1200 روپے میں آپ کو پاکستان میں کہیں بھی ڈاک کے ذریعے پہنچائی جا سکتی ہے۔ آپ کی خواہش پر تحسین طاہر اپنے آٹوگراف کے ساتھ آپ کو کتاب روانہ کریں گی۔
آخر میں 2 اقتباس دینے سے پہلے میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں جن نمبر پر رابطہ کر کے آپ یہ کتاب منگوا سکتے ہیں 030377059963 اور دوسرا نمبر ہے 0322411855 آخر میں آپ کے سامنے میں اس کتاب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کا انتساب کیا گیا ہے عشق کے نام، کیونکہ عشق ولیوں کی عبادت ہے۔ اس کتاب میں جگہ جگہ انہوں نے عشق کے بارے میں یہی کہا ہے کہ عشق ولیوں کی عبادت بھی ہے، لیکن جس طرح سے آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں عشق کو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، بولتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس حوالے سے بھی کتاب میں کافی کچھ موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے 1-2 چھوٹے چھوٹے اقتباسات اس کتاب سے رکھتا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، کیا لڑکی ہونا گناہ ہے؟ چلو چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کیا غریب لڑکی ہونا گناہ ہے؟ میں جانتی ہوں اس سوال کے بعد بھی فتوے ہی لگیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، لگاؤ فتوے، لیکن یاد رکھو ہم لڑکیاں اسلام کی شہزادیاں ہیں، اور جب ہم جواب نہیں دیتی تو اللہ جواب دیتا ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، لیکن ہمارا معاشرہ انہیں بوجھ بنا دیتا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ ماں باپ کے لیے۔ اور اس کا اختتام یہی ہے کہ لڑکیاں صبر کی انگلی پکڑ کر اپنے ماں باپ کے کہنے پر قدم اٹھاتی جاتی ہیں، کیونکہ بیٹیاں کبھی ماں باپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ایک اقتباس اور ہے، جو تم سوچ رہے ہو وہی حقیقت ہے، میرے بس میں کچھ نہیں، مجھ سے ایسی غلطی ہوئی کہ میں سب کچھ کھو بیٹھی، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی۔ تم بس ایک کام کرنا، میرے لیے دعا کرنا کہ میرے الفاظ مجھ سے نہ روٹھ جائیں، اگر یہ بھی کھو گئے تو تم سمجھ رہے ہو نا، چلو نہیں بھی سمجھ رہے تو کوئی بات نہیں، میری بات کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، تم بس اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور پاگلوں کی طرح وہیں بیٹھا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ مجھے لگا میں کبھی بول نہیں سکوں گا۔ سنو، سب کہتے ہیں اداس رہنا چھوڑ دو، اور میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ میں اداس نہیں ہوں، ہاں بس میرا زندگی گزارنے کا طریقہ باقی لوگوں سے الگ ہے، اور اس کی وجہ زندگی ہے۔ زندگی ہر شخص کو کچھ نہ کچھ دیتی ہے، اور زندگی سے ملنے والی تربیت اور سبق انسان کو دنیا میں رہنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر وہ لکھتی ہیں، کبھی خود کو میری جگہ کھڑا کر کے سوچنا، تمہیں تمہارے کیوں کا جواب مل جائے گا۔ تمہیں تو میری باتیں پہلے بھی تیزاب کی طرح جلاتی تھیں اور اب بھی تیر کی طرح لگتی ہیں، لیکن سنو، زندگی کو آنکھیں کھول کر گزارنے والے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے پہلے ہی بتا دیتے ہیں، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب تم خود کو میری جگہ لا کر سوچو گے نا تو سمجھ جاؤ گے۔ جانتے ہیں کبھی کبھی انسان کا وجود اس قدر ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی فیس کرنے کے قابل نہیں رہتا، اپنے آپ کو بھی نہیں۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، انسان کتنا بھی ٹوٹ جائے، بکھر جائے، اسے اپنی موت تک جینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ حکم خداوندی کا انتظار ضروری ہے کہ خدا نے خودکشی کو حرام جو کر دیا ہے۔ اور ہاں یار، آج سے تیری اور میری دوستی ختم، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، اور شکریہ تو نے مجھے آج دوستی کا مطلب سمجھا دیا، لیکن اس لڑکی کی جگہ میری دعا ہے کہ خدا تجھے ضرور بیٹی دے، تاکہ تجھے احساس ہو کہ تو آج تک کیا کرتا آیا ہے۔ اور میری یہ بھی دعا ہے کہ خدا تیری بیٹی کو اتنا نیک بنائے کہ وہ تیری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ خدا تیری بیٹی کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے اور اس پر کوئی غلط نگاہ نہ اٹھائے، آمین۔ لیکن سننے والے کی جیسے جان بھی ساتھ لے گیا۔ حالت یہ تھی کہ کاٹو تو جسم میں خون نہیں، چھو لو تو ذرہ ذرہ بکھر جائے، اگر تھام لو تو مر جائے۔ نہ جانے کیوں آج ڈائری پر جگہ جگہ سیاہی پھیلی ہوئی تھی، الفاظ کہیں سے مٹے تھے اور کہیں سے بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے غور کیا تو نامکمل لکھنے کی جگہ بھی تر تھی۔ عجیب سی بات تھی، لیکن پھر بھی نامکمل کو مزید ادھورا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اس لیے ٹوٹی پھوٹی لکھائی سے ہی صحیح، لیکن اس کی آج کی تحریر بھی نامکمل کے ساتھ اختتام کو پہنچی۔ اس کتاب میں بہت سی تحریروں کے آخر میں لکھا گیا ہے نامکمل، تو یہ تحریریں کب مکمل ہوگی؟ رائٹر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگلی کتاب وہ لکھیں گی پگلی سے جھلی تک کا سفر۔ اجازت دیجیے اور کتاب کا ساتھ ہی آرڈر بھی دیجیے۔ اللہ حافظ۔